السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سیرت طیبہ میں سے ان چند روشن ترین گوشوں کے ذکر پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ عموماً اچھا سلوک کرنے والوں سے اچھا تو سب کرتے ہیں، مگر اعلیٰ صفات انسانی کی ایک اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ برا کرنے والوں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اس صفت کمال پر میرے آقا کے اس فرمان عالی شان سل من قطعک واعف عن من ظلمک و احسن الی من اساء الیک پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس کے پہلے حصہ سل من قطعک پر اختصار اور جامعیت سے بات ہو چکی۔ اب اس حصے میں ہم دوسری انسانی صفت کمال پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا رہنما عمل واعف عن من ظلمک، جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، یعنی عفو درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عفو درگزر کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر یعنی معاف کرنے والے ہیں، ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہاں تین صفات رکھنے والوں سے اللہ نے اپنی محبوبیت کا اعلان فرمایا۔ ایک، جو بدلہ کی طاقت پر بھی اللہ کی خاطر لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ دوسرا، ظلم و ناانصافی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت، زیادتی کرنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور چشم پوشی سے کام لو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور فرمان رسالت ہے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم کی پوری زندگی اللہ کے انہی احکام عفو درگزر، محبت و شفقت سے عبارت ہے۔ تاہم اسوہ حسنہ کے درجنوں سینکڑوں واقعات میں سے ایک دو روایات سے رہنمائی کی خیرات لیتے ہیں۔ سفر طائف کے احوال حضور اکرم کی انسانیت سے محبت اور رحمت کی روشن دلیل ہے۔ مشرکین مکہ کی قبول اسلام سے مسلسل انکاری اور مزاحمت پر مایوسی پر جب حضور کو شہر مکہ سے 60 کلومیٹر دور طائف لے گئی، وہاں قبیلہ بنو ثقیف کے تینوں سرداران عبد، لیل، صہیب بن عمر نے نہ صرف قبول اسلام سے انکار کیا بلکہ چند اوباش نوجوانوں کو حضور پر سنگ باری کر کے شہر سے بے دخل کرنے پر مامور کر دیا۔ آپ نے شہر سے باہر ایک باغ میں پناہ لی۔ اس وقت آپ کی پنڈلیوں سے خون بہہ کر جوتوں میں جمع ہو رہا تھا۔ ایسی سخت تکلیف کی حالت میں جب حضرت زید رضی اللہ نے ان پتھروں سے جسم لہو لہان کرنے والوں کے لیے عذاب الہی کے لیے دعا کی درخواست کی، اور پھر اسی موقع پر محبوب رب العالمین کی دلجوئی کے لیے خود جبرائیل امی حاضر ہوئے کہ آقا حکم دیں اس بستی کے دونوں طرف پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دوں، تو ایسے میں آقا نے بارگاہ عزتی میں ہاتھ اٹھا دیے اور رحمتوں کے پھول یوں برسائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ مولا، یہ ناسمجھ ہیں، یہ میرا مقام و مرتبہ نہیں جانتے، انہیں ہدایت عطا فرما۔ یعنی اپنے پر ظلم کرنے والوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان پر احسان کیا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، جسے حفیظ جلندری نے شعر کا رنگ دیا۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی کرم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں
ہندا کے باپ عتبہ کو واصل جہنم کیا تھا۔ ہندا نے اپنے باپ کا انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ جنگ احد میں وہ اپنے شوہر ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شریک تھی۔ نبی کریم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ غزوہ احد میں نہایت جرأت و دلیری سے کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کا حبشی غلام وحشی بن حرب آزادی حاصل کرنے اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے سیدنا حمزہ کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کر دیا اور نیزے سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ حضرت حمزہ زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن یہی وحشی جب 8 ہجری میں طائف کے ایک وفد کے ساتھ مشرف با اسلام ہونے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو ارشاد فرمایا، اسے آنے دو، ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ یہ فرما کر حضور اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر کے اس کا اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسری جانب ہندا کو جب میدان احد میں معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے تو نعشوں کو تلاش کرتی ہوئی حضرت حمزہ کے جسد کے پاس پہنچی اور انتہائی بے دردی سے ان کا پیٹ اور سینہ چاک کر کے غیظ و غضب کی حالت میں کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کرتی ہے اور خوشی میں سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی ابن حرب کو اپنے گلے کا قیمتی ہار دے دیتی ہے۔ اس کا ہر عمل اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے، لیکن جب وہی سنگ دل ہندا فتح مکہ کے موقع پر رسالت معاب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور دامن اسلام میں پناہ دے دی جاتی ہے۔ فقط یہ رحمت عالم کا در ہے دنیا میں، عدوِ جاں بھی جہاں اماں لے کے اٹھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو عملی طور پر معاف کر کے ہمارے لیے واعف عمن ظلمک کا بہترین عملی نمونہ پیش فرمایا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ نے پوری حیات طیبہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یعنی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق اور شعور عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گفتگو کا بقیہ حصہ پارٹ 3 میں ملاحظہ فرمائیں۔